السلام علیکم ناظرین، میں محمد ارشد جامعی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو میں نے بتایا تھا کہ میری آنے والی ویڈیو یاقوت پتھر کے تعلق سے ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی پوری اس ویڈیو میں یاقوت پتھر کو آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس پتھر کو کس نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اور یہ پتھر حکمہ کی نظر میں کیا درجہ رکھتا ہے، اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اس کا مزہ کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ کہاں کہاں موجود ہے۔ ہم یہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہاں آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے نام کے تعلق سے، تو فارسی زبان میں یاقوت پتھر کو بحرمانی کہتے ہیں، سنسکرت میں اس کو مانیکیا پدمراگ کہتے ہیں، انگریزی زبان میں اس کو روبی کہا جاتا ہے، اور اوبس اور روبن بھی کہتے ہیں۔ اس کے رنگ کے تعلق سے بات کریں تو یہ گہرا رنگ کا سرخ پتھر ہوتا ہے، گلابی بھی دستیاب ہو جاتا ہے، اور نارنجی بھی اور زعفرانی بھی دستیاب ہو جاتا ہے۔ یہ از قسم جواہر ہے، چمکدار، اچھا مانا جاتا ہے، اور سیاہی مائل معیوب مانا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے مزے کے تعلق سے میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ اس کا مزہ پھیکا، مزاج سرد اور خشک معتدل ہے۔ اس پتھر کی سختی 9 درجہ حرارت ہوتی ہے، اور یہ ہیرے سے بآسانی کٹے۔ جو جوہریوں نے باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، جو کتابوں میں ملتی ہیں، وہ بات یہ ہے کہ اگر فلٹر کرنے سے اس کی روشنی کی شعاعیں آر پار ہو جاتی ہیں تو یہ پتھر ڈپلیکیٹ ہے، اور اگر فلٹر کرنے سے روشنی کی شعاعیں آر پار نہیں ہوتی ہیں تو یہ پتھر اوریجنل ہے۔ اس کی شناخت کا تیز ترین طریقہ نیو ڈائمنڈ مقناطیس کے استعمال کا ہے، کیونکہ نیو ڈائمنڈ مقناطیس میں ایک کشش ہے، اس میں آئرن اور میگنیز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پتھر سخت ہوتا ہے، اور اگر ناخن یا سکے کے رگڑنے سے اس پر خراش پڑ جائے تو اس پتھر کو ڈپلیکیٹ مانا جاتا ہے۔ اگر آنکھ سے انتہائی قریب سے دیکھا جائے تو اس پتھر کے اندر قوس و قزح کے مانند پیٹرن نظر آتے ہیں، اور یہ پیٹرن بہت واضح ہوتے ہیں، کیونکہ یاقوت پتھر کی واحد ریفریکٹیو خصوصیت ہے۔ اور حضرات محترم، اگر اس پتھر کو ہتھیلی پر رکھا جائے تو یہ پتھر بھاری اور اس سے تھوڑی بہت حرارت بھی محسوس ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو میں بتاتا ہوا چلوں کہ ہمیشہ اصلی پتھر قابل اعتماد جوہری سے خریدیں، پیشاور جوہری سے خریدیں، جن کو پتھروں کی جواہرات کی اعلیٰ پرکھ ہو۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مقدس میں تو یاقوت پتھر کا تذکرہ موجود ہے، آئے دیکھتے ہیں کہ احادیث میں یاقوت پتھر کا تذکرہ کہاں کہاں موجود ہے۔ معزز ناظرین کرام، میں اپنی علمی وسعت کے اعتبار سے آپ حضرات کو بتا سکوں، سیاہ ستہ میں سب سے پہلے آپ دیکھیں ترمذی شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ دیا، جنت میں آپ داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سرخ رنگ کے یاقوت کے گھوڑے پر سوار کرے گا، تم اسے جنت میں جہاں لے کر کے اڑنا چاہو اپنی خواہش کے مطابق اڑ سکتے ہو۔ یہ مفہوم حدیث تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، اور بھی اس کے علاوہ احادیث ہیں جو سیاہ ستہ کے اندر موجود ہیں، میں اس کا حوالہ آپ حضرات کو پیش کر دوں گا۔ میری اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس حدیث کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے، آپ حضرات اس حدیث کا تذکرہ اسکرین پر اس کا حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جس کا تذکرہ سیاہ ستہ میں یا اس کے علاوہ کی احادیث کی کتب میں، جیسے کہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یاقوت پتھر کا تذکرہ موجود ہے، وہ بھی حوالہ میں آپ حضرات کو اپنی اسکرین پر رکھ دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ساری احادیث کو پورے مفہوم کے ساتھ بیان کرنا بہت دشواری کا کام ہے، میرے پاس بہت شارٹ وقت ہے، اور شارٹ ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بات کو جو احادیث کے اندر یاقوت پتھر کا تذکرہ موجود ہے یہیں پر ختم کیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، حکمہ کی نظر میں یاقوت پتھر کیا درجہ رکھتا ہے، اور اس کے تعلق سے حکمہ اعظام کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ یاقوت ایک بیش قیمتی پتھر ہے۔ حکمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا سرما بنا کر کے آنکھوں میں لگایا جائے تو یہ مقوی بصر ہے، اور بھی یاقوت پتھر کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ نظر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو شخص یاقوت کے پتھر کو پہنتے ہیں، یہ تذکرہ صرف حکمہ کی نظر میں ہے، اور حکمہ اس کے بارے میں اس طریقے کے اقوال ارشاد ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یاقوت پتھر کہاں کہاں دستیاب ہوتا ہے اور کہاں سے نکلتا ہے، اور کن کن حضرات اور کن کن بادشاہوں سلاطینوں کے پاس یہ نادر و نایاب پتھر تھا، اور کیسے کیسے ہم تک پہنچا، اور ہندوستان میں نادر و نایاب پتھر کن کن حضرات کے پاس تھا،
ہم اس کے تعلق سے اچھے سے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زمانے قدیم کے اندر دیکھا جائے تو یاقوت پتھر ہندوستان کے بعض ایسے مقامات سے دستیاب ہوتا تھا جہاں پر چاول کی کھیتی ہوتی تھی۔ ان کھیتی کے بلوں سے چوہے یاقوت پتھر کو باہر پھینک دیا کرتے تھے، کسانی اس کو بآسانی دستیاب کر کے جوہریوں کو فروخت کر دیتے تھے۔ ایک نادر و نایاب یاقوت پتھر 1877 میں روس کے تاج میں موجود تھا جو کبوتر کے انڈے کے مانند تھا۔ اس کا وزن تقریباً 100 کیرٹ تھا اور قدیم ایرانی ساسانی خاندان کے بادشاہ کے پاس، جن کے پاس شطرنج تھا، ان کے مہرے جو تھے یاقوت اور زمرد کے تھے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک نادر و نایاب یاقوت پتھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس تھا جو 14 تولہ وزنی تھا اور اس پر احمد شاہ اور اورنگزیب کے نام کنندہ تھے۔ شاہ ایران کے پاس ایک نادر و نایاب یاقوت پتھر موجود تھا جس کا وزن 72 کیرٹ بتایا جاتا ہے۔ یہ نادر و نایاب یاقوت پتھر 4 بادشاہوں کے تاجوں میں نصب کیا گیا تھا۔ تیموریہ یاقوت کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ تیموریہ یاقوت ایک اعلیٰ قسم کا یاقوت پتھر تھا جو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوہ نور کے برابر ساتھ رہا۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ ایک اور یاقوت پتھر کا زیادہ تذکرہ ملتا ہے، شب افروز۔ اس یاقوت پتھر کا نام ہے شب افروز۔ یہ یاقوت پتھر نوشیروان کے خزانے میں تھا اور اس کو کوکب کا لقب بھی ملا تھا اور یہ کافی چمکدار تھا، اور شب افروز اس وجہ سے اس پتھر کو کہتے تھے کہ یہ رات میں چراغ کی طرح روشن ہے۔ معزز سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ یاقوت پتھر کہاں بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ برما میں اس کی بہت ساری کانیں موجود ہیں۔ افغانستان کے بدخشاں کے صوبے میں یہ یاقوت پتھر کی کانیں بہت زیادہ قدیمی کانیں موجود ہیں۔ عمدہ قسم کا سیام کے جنوبی شرقی علاقے میں بھی یہ پایا جاتا ہے، سیلون میں پایا جاتا ہے، کیلیفورنیا میں پایا جاتا ہے، لنکا اور جنوبی افریقہ میں بھی خوب ملتا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان میں بھی یہ یاقوت پتھر بآسانی دستیاب ہو جاتا ہے۔